اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 34 تک تلاوت سماعت کی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ پچھلا رکوع جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ شروع ہو رہا تھا، یہ تیسرا رکوع جو تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے ایک اللہ پاک نے ایک میثاق باندھا تھا، اور اس میثاق کے توڑنے کے نتیجے میں جو بنی اسرائیل نے جو میثاق کو توڑا، تو پھر اللہ پاک نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا اور جو احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھے تھے۔ اسی کی یہ کنٹینویشن ہے یہ رکوع بھی، کہ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ۔ اچھا، یہ صورت جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد نزول ہے، اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہ زیادہ تر اس صورت میں مدینہ کے اہل کتاب کو بہت زیادہ خطاب ہوا ہے، اور مسلمانوں کو، نئی نئی ریاست جو قائم ہو رہی ہے ان کو، اور اہل کتاب کو، کہ اہل کتاب سے وہ فضیلت لے کر بنو اسماعیل کے حوالے کی گئی ہے کہ دنیا میں اس نظام کو لے کر چلنے والے پہلے وہ بنی اسرائیل تھے، اب یہ امانت جو ہے ان کے بنو اسماعیل کے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اوریجنلی نبی تو بنو اسماعیل میں آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انسانوں کے نبی ہیں، تو پھر یہ جو یہ قوم جو ہے اس کے ذمہ۔ اب یہاں پہ جو یاد کر، یہاں پہ جب ترجمہ پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ، جب ہم کہتے ہیں وَإِذْ، ہم نے بہت دفعہ پڑھا، کوئی بات کا یاد دلائی جا رہی، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس بات کو یاد کرو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مدینہ کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور یہودیوں کو بھی جا رہا ہے۔ یہودیوں کو اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی قوم، ان کا ذکر ہے، اسپیشلی ان کے جو آگے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ انہی کے قوم کا واقعہ ہے، اس لیے اس کی بنیادی خطاب تو ان کو ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، اس کی اپلیکیشن مسلمانوں پر بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو کہا کہ یہ تمہیں بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا قوم، ہے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، تم پر جو ہوئی ہیں۔ اب وہ نعمتیں کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ کی یہ نعمتیں بنو اسرائیل پر، کہ ایسی نعمتیں، اذ جعل فیکم انبیاء، تم میں ہم نے کتنے انبیاء بنائے، جعلکم ترجمہ کر، کتنے انبیاء بھیجے، اب ترجمہ ہم کر سکتے ہیں جعلکم، تم میں کتنے انبیاء ہم نے بنائے، نبی ہم نے مبعوث کیے، وجعلکم ملوکا، وجعلکم، اور تمہیں بنایا، ملوکا، بادشاہ، تمہیں بادشاہ بھی بنایا، تم میں انبیاء بھی کتنے ان کی بعثت ہوئی، اور تمہیں نبی بادشاہت بھی عطا کی، تمہیں بادشاہ بھی بنایا، وآتاکم، اور تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا، آتا یوتی، تمہیں دیا، ما لم یؤت احدا، جو کسی اور کو نہیں دیا گیا، ما لم یؤت، نہیں دیا گیا، احدا، کسی کو بھی، من العالمین، پورے عالم میں سے۔ یہ بنی اسرائیل پہ اتنی بڑی نعمت کہ پورے انسانیت میں، پورے عالم میں اتنی بڑی نعمتیں اور کسی کو نہیں ملی جو تمہیں دی گئی، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے گیا۔ وہ ایک نعمت تو یہی ہے کہ جو اب شفٹ ہو رہی، جس کی وجہ سے ان کو یہ حسد بھی ہوا ہے کہ یہ نعمت ہم سے چھینی جا رہی ہے، کہ جو انسانیت کی جو آگے لے کے چلنا ہے، ان کی جو امامت جو کرنی ہے، جو امامت ان سے لے کر بنو اسماعیل کو یا اس قوم، یہ سب سے بڑی نعمت تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اور نعمتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، ان بنو اسرائیل پر کتنی نعمتیں ہیں۔ ابھی تو جس جگہ کا واقعہ ہے اس کو وہ وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن ہمیں پتہ ہے
کتنی کہ جب یاد دلائی جا رہی ہیں مدینہ کے یہودیوں کو یاد دلائی جا رہی ہیں، جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسے پہلے کا ہے، لیکن مدینہ کے یہودیوں کو کیا کیا نعمتیں نہیں دی. یہ امامت والی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، ان یہودیوں ان کو بنی اسرائیل کو فرعون کی اس سختیوں سے نجات کیسے اللہ پاک نے دی. فرعون جب ان کے پیچھے آ گیا تو کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے کہ دریا رک جائے اور اس کے لیے رستہ بن جائے؟ یہ واحد یہ قوم ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر جب یہ صحرا میں بھٹک رہے ہیں، ابھی اس کا ذکر آئے گا، صحرا میں جب بھٹک رہے ہیں تو اللہ پاک آسمان سے من و سلوہ نازل کر رہا ہے. کس کے لیے اس قسم کی نعمتیں ہوئی ہیں؟ اور ان کو پتھر سے پانی دے رہا ہے. وہاں دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ پاک ان پہ بادلوں کا سایہ کر رہا ہے. ایسا کبھی کسی قوم کے ساتھ ہوا ہے؟ تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو کہ تم نے ہمیں انبیاء بھی بھیجے ہیں اور ملوک بھی بھیجے ہیں، اور تمہیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی. یہ ذرا سا اس کے انبیاء تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے انبیاء آئے ہیں ان میں بنی اسرائیل میں، لیکن یہ سوال کہاں سے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے انبیاء یعنی بنو یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اس میں انبیاء گزر چکے ہیں، کئی انبیاء گزر چکے ہیں جن کو انبیاء ہیں. تو اور وَجَعَلَكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا. اس سے پہلے عرصے کے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ ہماری علم میں نہیں ہے اس وقت تک. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو بادشاہت ہوئی ہے، قرآن میں شاید ان انبیاء کا یا ان ملوک کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں جو بڑے ملوک کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں سے تو وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. شاید اور بھی ہوں گے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام، ابھی تو سلیمان اور داؤد کا زمانہ ابھی فیوچر میں آنا ہے، مستقبل میں آنا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ بادشاہ گزر چکے ہیں، جو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ انہیں بنی اسرائیل کو تو پتہ ہوتا ہے ہم میں بھی کوئی بادشاہ گزرے ہیں، یہ کوئی بادشاہ بھی گزرے ہیں. یہاں پہ ذرا سا ایک نقطہ یاد رکھنے کا کیا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، تم میں سے انبیاء، نبی تم میں انبیاء پیدا کیے، تم میں. اور وجعلکم ملوکاً، تم کو بادشاہ، تم میں نہیں، تم کو بادشاہت دی ہے. یہ نبی تو بڑی خصوصی ہوتا ہے نا، نبی تو چنا ہوا ہوتا ہے نا، ہر کوئی نبی نہیں ہوتا، اس میں ایک بندہ چنا ہوا ہوتا ہے. بادشاہت کسی کو بھی نصیب ہو سکتی ہے. اور دوسری جو بادشاہت ایک فرد واحد اگر بادشاہت کر رہا ہے وہ اکیلا نہیں کر رہا ہوتا، پوری قوم اس کے ساتھ، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی اور اس کے گورنر مقرر کرتا ہے، کوئی اس کے حکمران ہیں، سارے مل کر یہ ساری بادشاہت کو چلا رہے ہیں. اس لیے وجعلکم ملوکا، تمہیں یہ بادشاہت بھی دی تھی. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو کبھی کسی کو نہیں دی تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ نعمتیں یاد کرا کے اب اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں. یا قوم، یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. ادخلوا ارض المقدس، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی، جو کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہوئی ہے، تمہارے نام پہ لکھ دی ہے، تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ نے کتب اللہ لکم، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ دی ہوئی. یہ کب ہوگا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس قوم کو لے کر صحرائے سینا کو کراس کر کے یہ اس بستی کے قریب ارض مقدس کون سی ہے؟ یہ فلسطین کی سرزمین ہے، شام کی سرزمین ہے، کنعان ہے. یہ علاقہ ہے جو بنو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام گزرے ہیں. اس جگہ کو ارض مقدس کہا جاتا ہے، اور اس کو اس میں داخل ہونے کا کہہ رہے ہیں. اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ کے رکھی ہے، تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا. کتب اللہ لکم ولا ترتدوا، ارتداد لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، پھر جانا، لوٹ جانا. ولا ترتدوا علی ادبارکم، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، اپنی پیٹھ کے بل مت پھرو. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے پس اگر یہ کام کرے گو، فتنقلبوا، تم انقلاب، بدل جانا، تم بدل جاؤ گے، تم تبدیل ہو جاؤ گے، کیا بن جاؤ گے؟ خاسرین، خسارے والے لوگوں میں بن جاؤ گے.
یہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو، یہ فاران شاید اس جگہ کو کہتے ہیں، وہاں بستی اس ارض مقدس کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب ارض مقدس پہ تو قبضہ ہے. عمالقہ ایک قوم ہے، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا. عمالقہ ایک بڑی جابر قسم کی قوم ہے، اس کا قبضہ ہے. یہ آگے ذکر آئے گا کہ جابر قسم کی قوم یہ جب یہاں پہنچے ہیں نا، تو پچھلے رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 نقیب مقرر کیے تھے. ہمارے یہاں قرآن پاک میں نہیں، لیکن ہماری اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس میں ان 12 بندوں کو ادھر بھیجا تھا ارض مقدس میں جا کے ریکی کرنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے، دیکھ کے آؤ کیا حالات ہیں. وہ واپس آئے تھے تو پھر انہوں نے آ کے وہاں ارض مقدس کا حالات بیان کیے. ہے تو بہت اچھی، بڑی خوشحالی ہے، لیکن یہاں جو قوم جو رہتی ہے وہ بڑی زبردست ہے. آگے ذکر آ رہا ہے اس قوم کا ذکر، جبارین کا ہے ان کو، قوم بڑی زبردست ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے خلاف ان کو ظاہر ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے چھوڑ تو نہیں دیں گے کہ یہ جائیں گے تو وہ آگے سے بھاگ جائیں گے. انہوں نے تو آگے ان کے ساتھ لڑنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ. داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ تم جہاد کر کے اس پہ تم قبضہ کرو گے. تو وہ لیکن ان کو ان کی خبریں پہنچ چکی تھیں وہ 12 نقیبوں کے ذریعے سے. تو یہ انہوں نے آگے کیا کہا، قالو، یہ جب موسیٰ علیہ السلام کہ وہ قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، یہ تو ہمیں خبر مل چکی ہے، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی جابر قسم کی قوم رہتی ہے. اس کے لیے جبارین کے لیے یہاں تو قرآن پاک میں ایسے منشن نہیں ہے، ہماری تفاسیر میں یا ہمارے منشن ہوا کہ وہ بڑی قداور قوم تھی. منشن قداور تھی یا نہیں تھی، بڑی زوراور قوم تھی، بڑی جابر قسم کی قوم تھی، لڑائی میں بڑے مضبوط لوگ تھے. وہ 12 لوگ جا کے دیکھ کے آئیں گے. عمالقہ ان کو کہتے ہیں، اس قوم کو عمالقہ بھی کہتے ہیں، ایک اور نام بھی کہیں تاریخ میں منشن ہے، عمالقہ بھی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ شاید یہ قوم عاد کی آگے کنٹینیویشن تھی. تو قوم عاد کے متعلق تو ہے ذکر کہ وہ بہت لمبے قد والے تھے، اور شاید یہ بھی انہی میں سے لمبے قد والے ہوں. بڑے لیکن یہاں پہ ایگزیکٹلی مینشن نہیں ہے. ایک لفظ ہے جبارین. جبار تو ہمیں پتہ ہے نا، جبر کرنے والا، بڑے زور آور. ہمیں اس کا ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں. اللہ خان کا نام، اپنا نام جبار ہے اللہ کا، بڑے زور آور، بڑا زبردست ہے. لیکن جبار درخت کے بہت اونچے درخت، کھجور کے بہت اونچے درخت کو بھی شاید جبار کہتے ہیں. تو اس لیے شاید ہمارے علماء نے کہا کہ ان کے بڑے اونچے لمبے قد تھے یا نہیں تھے. قوم بڑی زبردست تھی. تو انہوں نے کیا کہا، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے، بڑی زوراور قوم ہے. تو ہم تو وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. لن جب لگ جائے مضارع کے ساتھ تو اس کا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یخرجوا منہا، یہ یہاں سے نکلیں گے تب داخل ہوں گے. یہ آئے ہیں جہاد کرنے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ نکلتے نہیں ہیں. یہ نکل جائیں تو تب ہم داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا، اگر وہ نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا، یہ نکل جائیں، منہا، اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے. یہ قوم ہے، یہ جہاد کرنے کے لیے آئی ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کی. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو، حالانکہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ کتب اللہ لکم، یہ انہیں اللہ نے ان کے بتائی ہوئی تھی کہ یہ زمین ہمیں تمہیں دوں گا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ لکھی ہوئی زمین تھی ان کی. داخلون، جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے، تو قال رجلان من الذین یخافون، قال رجلان، دو مردوں نے کہا، رجلان دو مرد، رجل ایک مرد، رجلان دو مردوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، جو خوف رکھتے تھے. کس سے خوف رکھتے تھے یہاں مینشن نہیں ہے. شاید ہم اس میں ذکر کر سکتے ہیں اللہ سے خوف رکھتے تھے. اللہ کا ڈر ہی چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے، اللہ کے ڈرنے والوں میں سے دو مردوں نے کہا. وہ دو مرد ہمارے تفاسیر میں اس کے منشن ہے، وہ دو نام ہیں. یوشع بن نون ایک کو کہتے ہیں، ایک کالب بن یغنا شاید اس کا نام ہے. یہ ان 12 نقیبوں میں سے دو ہیں، جو 12 نقیب مقرر کیے تھے نا، ان میں سے دو ہیں. یہ ذرا زیادہ مضبوط ایمان والے تھے، یہی مطلب ہوا نا کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، زیادہ مضبوط ایمان والے تھے. انہوں نے کہا
قال رجلان من الذین یخافون، جو ڈر ایک اور بھی ان کی خوبی ہے، یخافون انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر خصوصی انعام کیا ہوا تھا. یہ خصوصی انعام ہے نا. اتنی بزدل قوم میں سے یہ دو بندے ایسے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں اور قوم کو اکسا رہے ہیں کہ نہیں تم آؤ، کچھ نہیں ہوتا، توکل کرو اللہ پر. تو یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے. انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، بھئی تم اس گیٹ پر داخل تو ہو. انہوں نے کہا، ان دونوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، ان کی گیٹ پر، ان کی شہر کا دروازہ ہوگا، اس پہ تم داخل تو ہو. فَإِذَا، پس جب دخلتم تم داخل ہوگے، واو لگا کے ہو اس گیٹ سے، ہو اس دروازے کے لیے، جب اس دروازے میں تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یہ وہ دو بندے کہہ رہے ہیں پھر تم غالب ہو. انہیں اتنا اطمینان تھا، یقین تھا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے ارض مقدس کا، ہم نے تو صرف اپنی شرط پوری کرنی ہے یہاں پہ داخل ہونے کے، جہاد کے لیے ٹرائی کرنے کی، کوشش کرنے کی. انہیں ایمان تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم داخل تو ہو، تم داخل ہو، تم غالب آ جاؤ گے. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، یہ وہی کہہ رہے ہیں اللہ پر توکل کرو بھائی. وَعَلَى اللَّهِ فتوکلوا، بس تم توکل تو اللہ پر کرو. ان کنتم مومنین، تم تو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر اس اللہ پہ توکل بھی تو کرو نا. مومن کا توکل تو اللہ پر ہوتا ہے. تم اللہ پہ توکل کر کے تم داخل ہو جاؤ، تمہیں یقیناً کامیابی ملے گی. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تم غالب ہوگے. انہوں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. یہ دو بندے جو بولے ہیں نا، ان کو یہاں مینشن ایسا ہے کہ انہوں نے اس کی توجہ ہی نہیں دی. تم کون ہو؟ تم وہ قالو یا موسیٰ، وہ موسیٰ سے بولے ہیں. یہ قوم پھر ان کو لفٹ کرانے کے بجائے موسیٰ سے بات کرتی ہے. قالو یا موسیٰ، موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. وہی ترجمہ ہے، انا لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں، ابدا کبھی بھی نہیں، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہتے ہیں، جب تک وہ عمالقہ، وہ جبارین یہاں پہ، جب تک داموا فیہا، جب تک وہ یہاں پہ رہتے ہیں، فیہا ہم نہیں داخل ہونے والے. انہوں نے مکمل انکار کر دیا. اور اگلا سینٹینس پھر انہوں نے کیا بولا ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، فَاذْهَبْ تو جا، بس اذهب تو جا، انتا تو، وربک اور تیرا رب، فقاتلا تم دونوں لڑو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کہہ رہی ہے کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے لڑو ادھر. فقاتلا تم لڑو، انا ہم، ہاؤنا یہاں پر، قائدون بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب لڑے. یہ دیکھیں کتنا گستاخانہ فکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. لیکن اس میں علماء نے یہ ذرا لکھا ہے کہ یا استہزائیہ فکرہ ہے، یعنی مذاق کر رہے ہیں، جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو بھائی، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. یہ اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ بڑا کفریہ فرقہ ہے نا، کفر لگتا ہے نا، کفریہ فرقہ ہے. لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، ضروری نہیں. کفریہ پھر ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، وہ پیچھے سے مصر سے لے کر ان کو آئے ہیں تو یہ دیکھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے راستہ بناتے ہیں سمندر میں سے، ایسے ہی ہے نا، صحرا میں سے لے کر آ رہے ہیں، شاید اس وقت ان پہ بادل کا سایہ بھی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سارے کام کر رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات جو ان کے ساتھ یہ ہے، یہ قوم کون سے ہیں؟ صدیوں سے، سینکڑوں سال سے یہ فرعون کے نیچے غلام بنی ہوئی قوم تھی. غلاموں کی جو فطرت، اپنی نیچر ہو جاتی ہے نا، ان میں یہ جرت مرت کی کام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. یہ ان کو مصر سے نکلے ہوئے تقریباً علماء نے کیلکولیٹ کے لیے 2 سال ہوئے ہیں. یہ ادھر سے صحرا سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے آئے ہیں دریا کو کراس کر کے. 2 سال، ان 2 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، ان کے احکامات نازل ہوئے ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے. لیکن ہے تو یہ غلامانہ ذہنیت والی قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آ رہے ہیں. وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ بس موسیٰ جو کرتا ہے تو وہ آگے ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تم جاؤ نا، ہم پیچھے آ جائیں گے. بیٹھے ہیں نا، ان کا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جاؤ نا، ان کو تو اور تیرا رب جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے. ان کا مطلب یہ تھا، انا ہاؤنا قائدون باہر. اچھا، اس کے متعلق ایک اور بات بھی، ایک ہماری روایت ہے
کہ غزوہ بدر کے متعلق یہ ہماری روایتوں میں یہ مینشن ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا نا کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ لڑائی آ گئی، نہتے مسلمانوں کی ان مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو تھے نا، اور پھر پریشان تو تھے تو انہوں نے مشورہ کیا اپنے مہاجرین سے. ان کا زیادہ بس تو مہاجرین پر چلتا تھا، اپنے رشتہ دار تھے، اپنے ساتھ تھے، لیکن نصارہ میں سے مقداد بن اسود کا کہتے ہیں جو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جان لڑائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے ان کی قوم نے. یہ ہماری روایت میں مینشن ہے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم اس قسم کی قوم نہیں ہیں. یہ ہماری روایتوں میں مینشن ہے اور ہمارے بہت لوگ بیان بھی کرتے ہیں. یہ والا فقرہ جو نازل ہوا ہے نا، یہ تو صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے. یہ صورت، یہ والا فقرہ تو پہلے یہ اللہ کا کلام ہے نا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا. یہ تو صلح حدیبیہ کے بعد ہے، 6-7 ہجری کا ہے. غزوہ بدر تو 1 سال بعد، 5-6 سال پہلے ہو چکا ہے. تو یہ روایت میں کوئی شاید آگے پیچھے ہے کچھ، ایسے نہیں ہوگا کہ یہ والا فقرہ نہیں ہوگا. اور کہا ہوگا انہوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ جو بھی ہے، لیکن یہ والا جو اللہ کا کلام ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں. اس وقت تک شاید ہمارے مسلمانوں کو یہ سینٹینس نہیں پتہ تھا. اللہ کا کلام تو یہ بعد میں نازل ہے، جو بھی. تو یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو جا اور تیرا رب لڑے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، جب ہو جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے. ان کا مطلب یہ تھا، ورنہ یہ کفریہ فکرہ ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم یہاں بیٹھے ہیں. قال، اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام، پوری قوم، ان 2 بندوں کے سمجھانے کے باوجود بھی پوری قوم نے مکمل انکار کر دیا کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. قال رب انی، اے میرے رب، انی لا املکو، میں تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، الا نفسی، میرا کوئی اختیار نہیں ہے. مالک نہیں ہو کہ کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. الا نفسی، میں اپنی جان کی اختیار رکھتا ہوں. وہ اخی، میرا بھائی ہے ہارون. یہ ان کو میں کہہ سکتا ہوں میرا اختیار ان پر چل، اس ساری قوم پر تو میرا اختیار اس طرح نہیں چلتا. یہ دیکھو انکاری ہو گئے. آگے انہوں نے سینٹینس کیا کہا ہے؟ ففرق، تفریق کر دے، جدائی کر دے، علیحدہ کر دے. ترجمہ تو یہ بنتا ہے ففرق، تو جدائی کر دے، علیحدہ کر دے، بیننا و بینہم، اس قوم کے اور میرے درمیان ہمارا یہ فیصلہ کر دے، تفریق کر دے. و بین القوم الفاسقین، یہ فاسقوں کی جو قوم ہے اس کے اور میرے درمیان میں تفریق کر دے. اللہ موسیٰ علیہ السلام اتنے مایوس ہو کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا اختیار تو اپنی جان پر ہے یا میرے اس بھائی پر ہے. یہ اب اس قوم میرے بس میں نہیں رہی، اس سے بس چھڑا دے مجھے. ایسے اتنے مایوس ہو گئے. اب اللہ پاک اس پہ، اللہ پاک آگے کہتے ہیں قالا، یہ قالا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اللہ نے سزا یہاں پہ دے دی. اگر ففرق کا ترجمہ ہم یہ کریں کہ تفریق کر دے تو اللہ نے تفریق تو نہیں کی. یہ آگے جو سینٹینس ہے نا، قالا فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ. قالا، اللہ نے کہا، فإنہا، پس یہ ارض مقدس، محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے. محرم، حرام ہے. محرم حرام کرنے والا، محرمہ محرم جس چیز کو حرام کیا. یہ ارض ہے نا، تو ارض مقدس محرمہ، یہ حرام کر دی گئی علیہم، یہ نہیں داخل ہوں گے. 40 سنہ، 40 سال تک یہ سزا ہے ان کی. 40 سال تک یہ اس مقدس سرزمین ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، یہ نہیں داخل ہو سکیں گے اس میں. یتیہون فی الارض، تاہا یتیہو، سرگرداں پھرنا، ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہنا، یہ زمین میں پھرتے رہیں گے 40 سال تک. پھر موسیٰ علیہ السلام کو فلا تأسا، تم مت افسوس کرو، علی قوم الفاسقین، اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرو. اللہ نے سزا دے دی اس قوم کو، جن کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ارض مقدس تمہاری ہے، وہ داخل نہیں ہوئے. انہوں نے اتنی سینٹینس بولا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرا تو بس نہیں چلتا، اب تفریق کر دے. اللہ نے تفریق نہیں کی. اللہ نے اس قوم کو موسیٰ علیہ السلام سمیت 40 سال تک اس صحرا میں رکھا ہے.
موسیٰ علیہ السلام سے تفریق نہیں ہوئی، جدائی نہیں ہوئی. جدائی اس لیے علماء نے اس کو لکھا ہے. جدائی ایک تو یہ ہے کہ ففرق کا ترجمہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ففرق کا مطلب ہے کہ تو فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے. ففرق تو فیصلہ کر دے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے. ہم ہاں وہ اسی دوران وفات ہوئی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن یہ جو واقعہ ہے، موقع ہے جب انہوں نے کہا ففرق تفریق کر دے، تو اللہ نے اس وقت تفریق نہیں کی. ان کو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ تم اسی صحرا میں گھومتے رہو گے. اچھا وہ جاتے کہاں تھے؟ ادھر تو جاتے نہیں تھے، گھوم کر جاتے کہاں تھے؟ یہ اوپر جو آیا نا، فلا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھرو فتن کل، کہ وہ چاہتے تھے کہ او ہو ہم کہاں آ گئے، ہم تو مصر میں ہی اچھے تھے. وہ مصر جانا چاہتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں. اللہ ترتدوا علی، وہ پیچھے جانا چاہتے ہیں. ادھر تو جاتے نہیں ہیں. کہاں جا رہے تھے وہ جو گھوم رہے تھے صحرا میں؟ وہ جاتے کہاں تھے؟ ادھر تو داخل نہیں ہونا نا، انہوں ادھر جانا ہے. وہ مصر جانا چاہتے تھے. تو وہ مصر، اللہ ان کو مصر بھی نہیں پہنچایا. وہ علماء نے لکھا ہے یہ کوئی 90 کلومیٹر یا پتہ نہیں اس طرح تھوڑا سا رقبہ ہے، اس کو کہتے ہیں ارض تہ. اس کو ارض تہ یتی ہونا کی وجہ سے ارض تہ، جس میں وہ گھومتے رہے ہیں، اس کو تہ تیا پڑھتے رہتے ہیں، تا یا ہے تہ یتی ہونا کی وجہ سے کہ وہ اس میں سرگرداں رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں. وہ تھوڑا سا ایریا ہے، وہ گھومتے گھومتے روزانہ ادھر ہی پہنچتے ہوتے تھے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تو وہ ادھر سرگرداں رہے. تفریق اس لیے نہیں کی کہ اللہ کی پسندیدہ قوم تو تھی نا بنی اسرائیل، اللہ کی فضلنا علی العالمین، اللہ نے کہا وہ نا پسندیدہ قوم تھی نا. نبی جب اپنی قوم سے نکل جاتا ہے نا، نوح علیہ السلام جب نکلے تو قوم پر عذاب ہے. نبی جب اپنے قوم سے نکل جاتا ہے نا، تفریق جب ہو جاتی ہے نا، پھر قوم بچتی نہیں ہے. تو نبی ان میں موجود رہا. اللہ نے اس قوم کو سلامت رکھنا تھا. ان کی دعا یوں قبول کی کہ ان کو یہ سزا دے دی، اور اس سزا کا فائدہ کیا ہوا آگے پھر اس کا مینشن ہو جائے گا. ان کو 40 سال تک ادھر گھماتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. ان 40 سالوں میں وہ گھومتے رہے. یہ ذہنی طور پر غلام قوم، پہلے ہم نے کہا ہے ذہنی طور پر. ان 40 سالوں میں کتنے لوگ مرے ہوں گے ان میں؟ جو اس وقت جن کو موسیٰ علیہ السلام جن کو جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں، 20 سال اینڈ ابو والوں کو جہاد کے لیے تیار کریں. اس سے نیچے والے تو بچے ہوں گے نا. 20 سال اینڈ ابو، 20 30 40 سال والوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں جہاد پہ جاؤ. وہ نہیں گئے تو 40 سال گزر گئے. تو یہ 20 اور اس 20 سال سے عمر اوپر والے سارے ان 40 سالوں میں مر گئے. نئی نسل جوان ہوئی ہے ان 40 سالوں میں، جن کی وہ غلامانہ ذہنیت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی یا اس قوم کی تربیت میں. جد و جہد والی قوم، وہاں تو وہ غلام تھے. وہ غلامانہ ذہنیت والے سارے لوگ مر گئے جہاد والے. یہاں نئی نسل جوان ہوئی ہے، اور وہ پھر انہوں نے آگے جہاد کیا ہے. اور اسی دوران میں ان 40 سالوں میں حضرت ہارون کی پہلے وفات ہوتی ہے، اور پھر 1-1.5 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. اور ان 40 سالوں میں یہ بھی مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی وفات ہو گئے، اور حضرت ہارون بھی وفات ہو گئے. یہ پھر اللہ پاک نے وہ یوشع بن نون، وہ جو 2 میں تھے نا جن کو ہماری ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے پیچھے آنے والے، یوشع بن نون ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہیں خطاب فرمایا نا کہیں کہ تم مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو، جہاد پہ جا رہے تھے، کسی مہم پہ جا رہے تھے، تو وہ خفا تھے کہ آپ مجھے عورتوں کی نگرانی. حضور نے کہا تم میرے لیے یوشع بن نون کی طرح ہو نا اپنے میرے. بہرحال تو یوشع بن نون کو اللہ پاک نے نبی بنایا، وہ بھی نبی ہیں. وہ پھر اس قوم کو لے کر، نئی نسل کو لے کر ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے پھر اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے، پھر وہ قابض بھی ہوئے. تو یہ اس واقعے کو یاد دلایا ہے. بس اللہ پاک نے اس واقعے کو یاد دلا کے اس قوم کو بتا دیا ہے کہ تم تو ایسی قوم. اور اب ہوا کیا ہے؟ اب جو تم سلوک کر رہے ہو، اس سلوک کا اگلا رکوع، اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں نا، اسی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہ تم یہ کر رہے ہو. وہ تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا جو یوشع بن نون اور کالب بن یغنا نے یا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا تھا، تمہیں ویسے کرنا چاہیے تھا. تم نے ویسا نہیں کیا، اللہ کی سزا. اور پھر اس میں پیچھے ہی ہم ذکر کر کے آ گئے ہیں، پچھلے رکوع میں انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے حبیب ہیں. تو پھر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ سزا ملی ہے، تم تو وہ قوم ہو.
اللہ کی تم اگر حبیب ہو تو تم پھر اس طرح اللہ نے سزا کیوں دی ہے؟ اور بھی سزائیں ملی ہیں۔ اب اگلے رکوع میں انہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، تم ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر بیان کرو یا واقعہ بیان کرو، بالحق، حق کے ساتھ۔ نبأ بنی آدم، وَاتْلُ، تلاوت کرو، پڑھو، بیان کرو، علیہم، ان پر، کن پر؟ ان یہود پر بھی، مسلمان بھی شامل ہیں، ان یہود پر جن کو پرائمری خطاب ان کو ہے، بنی اسرائیل کو، وَاتْلُ علیہم نبأ، خبر یا واقعہ، ابن آدم، آدم کے 2 بیٹے، ابن، ابنان، ابنین، ابنین کو جب آدم کے ساتھ مضاف کرتے ہیں تو نون گر جاتا ہے نا، پہلے بھی کہ ابن آدم، آدم کے 2 بیٹے، بالحق، آدم کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ ان کو بیان کر، جو مشہور ہے آبیل اور قابیل کا جو واقعہ، جو یہاں پہ نام منشن نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ان 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حق کے ساتھ بیان کرو۔ ان کی کتابوں میں جو بیان ہوا ہے وہ پورے حق کے ساتھ بیان نہیں ہوا، تم حق کے ساتھ ان کو بیان کرو۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اذ قربا، جب ان دو، قربا اس نے قربانی دی، قربا ان دونوں نے قربانی دی، جب ان دونوں نے قربانی دی، قربانن، قربانی، اچھا قربانی، اس قربانی کہتے کیوں ہے؟ کوئی چیز جو اللہ کے قرب کے لیے، تقرب کے لیے، قربانی کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز قرب دے آپ کو، اللہ کا قرب دے، قربانی کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو انہوں نے جب قربانی دی، اس قربا، انہوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول ہوگی، تقبلا اس نے قبول کیا، تقبلا وہ قبول کی گئی، قربانی مؤنث ہے نا، تا کے ساتھ، تو تقبلا وہ اس نے کیا کیا؟ قبول کیا، تقبلا وہ قبول کی گئی، من احدہما، قربانی ان میں سے ایک کی قبول کی، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ ہمیں پتہ ہے، ان 2 بھائیوں کے نام ہمارے روایات میں، ہماری تواریخ میں منشن ہے، حابیل اور قابیل ہے۔ حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب یہ پتہ کیسے چلا قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ قربانی، انہوں نے قربانی کرتے کیا تھے؟ قربانی کو یہ کچھ بھی کر سکتے، وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، الذین قالوا ان اللہ، یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے، الذین قالوا، بنی اسرائیل کے متعلق ہے، آل عمران میں ہے، سورہ آیت نمبر شاید 183 ہے، الذین قالوا، جن بنی اسرائیل نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمنا حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے تو، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جو تو ہمارے سامنے، یہ مدینہ کے یہودی کہہ رہے ہیں، مدینہ کے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس نبی، اللہ نے ہم سے وعدہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جو قربانی ہم دیں گے تو اس کی آگ اس کو کھا جائے، یہ نبی ہمیں دکھا دے تب ہم اس کو مانیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ پہلے اس وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے قربانی دینے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ اس کو میدان میں قربانی رکھ دی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی آگ آتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی۔ یہاں مینشن نہیں ہے، لیکن چونکہ پیچھے مینشن ہے کہ کوئی آگ کھا جاتی تھی، تو شاید اسی طرح ان کو پتہ چلا ہوگا۔ بہرحال ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی، حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں۔ اب ان کا یہ قربانی کس بات کی تھی؟ اللہ نے مینشن نہیں کیا، قرآن میں مینشن نہیں کیا، اسرائیلی روایات ہیں، پتہ نہیں سچی ہیں جھوٹی ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کوئی ایسی معاملہ تھا دونوں بھائیوں میں؟ ہماری تو روایات میں کہ وہ شادی کا معاملہ تھا، پہلے کہتے تھے کہ بہن اور بھائی ایک پریگننسی میں ہوتے تھے، بہن اور بھائی دوسرے میں ہوتے تھے، تو یہ بہن اس بھائی کے ساتھ بھی آئی، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہمارے قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے، شاید احادیث میں بھی، صحیح احادیث میں بھی ایسے شاید مینشن نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا معاملہ تھا۔ اچھا، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ صلبی بیٹے ہیں، یہاں پہ علماء نے بیان کیا، ورنہ تو بیٹا تو میں بھی آدم علیہ السلام کا ہوں، یہ صلبی بیٹے ہیں، اسپیشلی اللہ نے اس لیے مینشن کیا ہے، ورنہ تو کوئی بھی 2 انسان اللہ مینشن کرتا نا، اللہ کے آدم کے بیٹوں کے نام سے اس کے اپنے ذاتی صلبی بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی لمبی عمر تھی، آدم علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے آدم علیہ السلام،
آدم علیہ السلام نے شاید ان کو کہا کہ تم آپس میں ان کا کوئی کسی معاملے میں ان کی انبن تھی، کوئی تھا، آدم علیہ السلام نے کہا تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہوگا وہ لے لے گا۔ لڑکی کا معاملہ ہوتا اگر یہ بات طے ہوتی کہ یوں شادیاں ہونی ہیں تو وہ آدم علیہ السلام نے طے کیا ہوگا نا، اگر وہ معاملہ ہوتا تو پھر تو آدم علیہ السلام خود انٹروین کرتے نا، خود اس میں آ جاتے، لیکن معاملہ کوئی ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم قربانیاں کرو، قربانی قبول ہوگی حابیل کی، اور قابیل کو یہ حسد ہونے لگا۔ یہ واقعہ یہاں مینشن کیوں ہے، یہاں ہی میں بیان کر دوں، یہ یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اب بھی وہی کام کر رہے ہو جو قابیل نے کیا تھا، اب تم حسد کر رہے ہو بنو اسماعیل کے ساتھ یا ان مسلمانوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسد میں تم حد سے گزر رہے ہو۔ وہ حد سے گزرا تھا حسد میں، قربانی ہو گئی تھی، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ حق پہ تو یہ ہے، تمہیں بھی پتہ چل گیا حق پہ محمد ہے، اس لیے ان کو بیان ہو رہا ہے، تمہیں بھی پتا ہے کہ حق پہ یہ ہے، حق پہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کی مخالفت کر فساد فعل کر رہے ہو۔ ولم قال، جب اس کی قربانی نہیں ہوئی تو قابیل نے کیا کہا، قالا، اس نے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، اقتلو، لاقتلو، ضرور، نون تشدید والا، میں ضرور بضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی، اور اس پہ جس کی قبول ہوگی ہے، جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے، اس کو اللہ کا زیادہ پیارا ہے، اس کو کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا۔ قالا، وہ دوسرا حابیل بولا، انما، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انما کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، بات صرف اتنی سی ہے، انما بات یہی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ، یتقبل اللہ من المتقین، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تو تقوی والوں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ قبول کون کہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، وہ آیت یاد کریں نا، قربانی کے متعلق جو ہماری قرآن پاک میں آیت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں یا بعد میں پڑھنی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے متعلق کیا احکامات ہیں، لن ینال اللہ لحومها، ان قربانی جو تم دیتے ہو نا، ان کا لحومها ولا دماؤها، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو کیا پتہ ہے ضرورت ہے گوشت کی یا خون کی، قربانی کرنے کا مطلب ہے تمہارا دل کا تقوی پہنچتا ہے، تو یہاں بھی تقوی والوں سے یہ قبول ہوتی ہے۔ وہی آگے بیان کر رہا ہے، حابیل بول رہا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، لئن، اگر، بسطتا، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آگے ہیں نا، کہ مومنوں کو کیا کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، مومنوں کو کہا گیا تھا کہ اس قوم کو یاد کرو جب دست درازی کرنے کے لیے قوم نے ارادہ کیا تھا، ہم نے روک دیا تھا، دست درازی کرنا، بسط، کیا، لئن بسطتا، تم نے پھیلایا، الیہ، میری طرف، یدا کا، اپنا ہاتھ، اس کا کیا مطلب ہے، تم نے مجھے قتل، مجھ پر حملہ کیا، یہی مطلب ہے، تم مجھ پہ حملہ کیا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، میں یہ کام نہیں کروں گا، ما انا، میں نہیں، بباسط، باسط ہوں، پھیلانے والا ہوں، یدیا، اپنا ہاتھ، الیک، تیری طرف، لیقتلک، تاکہ تجھے قتل کر، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہے، تو مجھے مارے گا تو میں مار کھا لوں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہے، مار، جب کوئی قتل کرنے آئے تو اپنی جان بچانا فرض ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ، تم تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی میں تمہیں یہ ارادہ ہرگز نہیں کروں گا۔ آگے اس کا مینشن آ رہا ہے کہ وہ یہ، یعنی اگر وہ حملہ کرے گا تو اس پہ بھی ڈیفینس نہیں کرے گا، ڈیفینس تو کرنا فرض ہے، واجب ہے، اپنی جان بچانا واجب ہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پری ایمپٹیو سٹرائک نہیں کروں گا، میں نہیں ماروں گا، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار دے گا، میں پہلے مار دوں، نہ، آئی ول ناٹ ڈو اٹ، میں نہیں کروں گا، لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ میرا ڈر ہے، یہ میں اپنے کسی مومن، کسی بھائی کو میں کیسے قتل کر دوں، میں تو اللہ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، انی اریدو، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان تبوء باسمی و اسمک، ان کے، تبو، باء بغضب من اللہ، ہم نے پہلے پڑھا، وہ لوٹ کے آئے، ان تبوء، کہ تو لوٹے، باسمی، میرے گناہ کے ساتھ، و اسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ، یہ حابیل بول رہا ہے، حابیل بول رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے نا، تیرا گناہ، وہ تو تیرے ذمہ ہے، میرا گناہ بھی تیرے ذمہ ہو، یا میرا گناہ کیا تیرے ذمہ ہو، میں نے تو گناہ کیا نہیں، کا مقتول ہے، مقتول کا گناہ یہ ہے کہ ڈیفینس تو کرے گا، جب اس پہ حملہ کرے گا ڈیفینس کرے گا، اگر ڈیفینس کرنے والے سے مجھ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی تیرے ہی ذمہ ہے، ایسے ہی ہے نا،
ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ میرے مال پر کے لیے کوئی حملہ کرتا ہے مجھ پر تو میں کیا کروں؟ میں انہوں نے کہا تم کسی کو بتاؤ اپنے ساتھی کوئی وہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر لوگوں کو نہ ہو سکے اس کو اللہ یاد دلاؤ، اللہ کی بھی نہ مانے تو لوگوں کو ساتھ ملاؤ، وہ بھی نہ مانے تو پھر اس نے کہا تم ڈیفینس کرو، چاہے تم اپنے مال کو بچا لو یا شہید ہو جاؤ، یعنی اپنی جان بچانا، اپنا مال بچانا یہ تو واجب ہے۔ تو یہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی گناہ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے ڈیفینس کرتے ہوئے مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے، وہ گناہ بھی تیرے ہی ذمہ، ظاہر ہے اسی کے ذمہ ہے جس نے پہل کی ہے۔ 20ویں کا فتکون من اصحاب النار، تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا، ظاہر ہے ایک مومن کو مارنے والا جو ہے وہ دوزخیوں میں سے ہو جائے گا، اس کا گناہ بھی لے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ اس نے کہا، یہ لمبی تقریر ہے حابیل کی، جب اس نے کہا کہ میں ماروں گا، انہوں نے کہا میں تو خود تو نہیں ماروں گا لیکن تم مجھ پہ حملہ کر ڈیفینس کروں گا، اس میں تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن تم وہ گناہ بھی تم لے کر جاؤ گے، اپنا گناہ تو تم لے کر جاؤ گے ہی، اور یہ دوزخی ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، یہ اس کی طوع اکسانا، اس پہ مائل کرنا، فطوعت له نفسه، طوعت کیوں ہے؟ نفس مؤنث ہے نا اس لیے، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا، اس کو اکسایا، کس پر؟ قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کر، یہ قابیل کے نفس کو اس نے اکسایا اس کے بھائی کو قتل کرنے میں، فقتلہ، یہ یہاں اللہ پاک نے مینشن کیا ہے، اس کے نفس میں جدوجہد تو ہوگی نا، نفس لوامہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک جدوجہد ہوگی نا، کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ پہلا قتل ہے انسانیت میں، شاید یہ پہلا قتل ہے، ایسے ہی عام طور پر یہاں تو مینشن نہیں ہے لیکن عام طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ انسانیت میں پہلا قتل ہوا ہے شاید، تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اندر اس کی جدوجہد تو ہوگی نا، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد ہے، اس کو اندر جدوجہد تو ہوگی، اسے بھی پتہ ہے، قربانی بھی دی ہے، اللہ کو بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو پتہ تو ہے نا میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، میرے قصور مجھ میں، قصور اس میں تھا نا، اسے پتہ تھا نا اسے قصور، تو وہ اس نے، لیکن اس نے پھر یہ جدوجہد جو اس کے اندر ہے نا، اس کے نفس نے اس کو قابو کر لیا، اس کے نفس لوامہ قابو نہیں کر، اس کی ضمیر اس کا سو گیا، مر گیا، اس نے بھائی کو فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح، پس وہ ہو گیا، اصبح وہ ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے رہ گیا۔ یہ کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ پہلے میں نے مینشن کر دیا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں بنی اسرائیل یہاں کے، کہ یہ حق پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم ہے، انہیں بھی پتہ ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، انہیں بھی پتہ ہے کہ حق یہی ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قابیل والا کردار ادا کرتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس لیے یہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اب یہ اس نے قتل کر دیا ہے، اب اگلا بیان بھی ہے، یہ بھی سبق آموز ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، فبعث اللہ، اب یہ لاش پڑی ہوئی ہے، اس نے اپنے بھائی کو مار تو دیا ہے، اب وہ فکر ہے اس کا میں کیا کروں، اس لاش کا میں کیا کروں، شاید اگر پہلا قتل ہے، اس سے پہلے قتل نہیں ہوا، پتہ نہیں مینشن نہیں ہے، لیکن فرض کرے یہی پتہ، اب اس لاش کا کیا کروں، لوگوں کو پتہ چلے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جھگڑا بھی میرے ساتھ ہی ہے، کوئی اس لاش کو چھپانا بھی ہے، تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا کروں۔ فبعث اللہ، اللہ نے بھیجا، بعثا، با عین سا، یا جو ہم اردو میں بولتے ہیں بے عین سے، اس سے جو بعثا، جس سے بیست ہے، نبیوں کا بھیجنا، اللہ پر بیست بھیجنا، بعث اللہ، اللہ نے بھیجا غراباً، ایک کوا، عام طور پر کہتے ہیں 2 کوے آئے تھے، یہاں تو اللہ نے ایک مینشن کیا، غراباً، ایک کوا، یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کوئی کوا یا ایک کوا، نکرہ ہے۔ فبعث اللہ غراباً، ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، یہ اگلا لفظ دیکھیں، یبحث، اس کے یہ کون سا ہے؟ با، ہا اور سا ہے، پہلا بھی با عین اور سا ہے، دونوں ایک جیسے لفظ ہے، بعثا اور بحثا دونوں ایک جیسے لفظ ہے، ایک میں عین ہے، بعثا کا مطلب ہے کہ بھیجنا، مبعوث کرنا، جسے نبی بھیج دینا، یہ بحثا اگلا جو لفظ ہے ہا کے ساتھ، یہ وہ باس ہے جو ہم باس و تمیز کرتے ہیں، جو آپس میں باس نہیں کرتے، یہ وہ لفظ ہے نا، قریدنا، کھودنا، کہ باس و تمیز میں ہم کسی بات کو کھود رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بات گہری نکال رہے ہوتے ہیں نا، تو یبحث فی الارض، وہ کوا آ کے کرتا کیا ہے، وہ زمین کھودنے لگا،
اور زمین کس لیے کھودنے کا یہاں پہ مینشن نہیں ہے. لوگوں نے مینشن کیا کہ شاید کوئی اور اس کا کوا مرا ہوا تھا, اس کوے کو دفنایا ہے یا کچھ بھی دفنایا ہے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے زمین کھودی ہے لیوریہو, تاکہ اس کو دکھائے. لیوریہو کس کو دکھائے؟ کوا کس کو دکھا رہا ہے؟ قابیل کو دکھا. لیوریہو ارا یرا, لیوریہو تاکہ اس کو دکھائے. لیوریہو لنوریہو من آیاتنا, وہ ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہو من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں. نوریا یہاں یوریہ, تاکہ اس کو دکھائے. ہو کس کو؟ قابیل کو. کیف یواری سوءۃ اخی, کیفا کیسے, یواری چھپا دے. ورا نہیں کہتے دیوار کے پیچھے, جو ورائے جدر دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے نا, یواری تاکہ وہ چھپا دے سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش. سوءۃ سوءات ما وطفقا یخصفان, وہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا نے جب کل وہ کھا لیا تھا تو ان کا کیا ہوا تھا؟ ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئی تھی, ہے نا. سوءات ما وطفقا ایسے ہی ہے نا ان کی کہ شرمگاہیں. لباس کے متعلق کہتے ہیں لباس کیا کہ وہ لباس تمہاری سوءات ما کو ان کو چھپاتا ہے, ان کو تمہارے. تو یہ سوءات کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنا آدمی پسند نہ کرے, پسند نہ کرے. تو یہ لاش جو ہے نا اس, لیکن یہاں پہ ترجمہ اس کا لاش ہے. تو اس لاش کو چھپانا کیسے چھپائے؟ اب اس نے چھپانے کا طریقہ کوے سے سیکھ لیا, اب اس کو افسوس ہوا ہے. قالا وہ بولا, قابیل بولا, یا ویلتا ہائے خرابی, یا ویلتا میں نے یہ کیا, ہائے میں نے کیا کر دیا. یا ویلتا مجھ پر, عاجز تو میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں. کیا عجز تو میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں کہ ان اکونا مثل ھذا الغراب, میں اتنا عاجز ہوں کہ میں کوے جیسا کام بھی نہیں کر سکا. مجھے اس نے سکھایا ہے, مجھے میری عقل میں اتنی بات بھی نہیں آ رہی کہ میں لاش کو کیسے چھپاؤں. میں تو اتنا عاجز ہوں کہ اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. فواری سوءۃ اخی, کہ میں کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. فاصبح من النادمین, تو وہ ندامت والا ہوگا. اب یہ واقعہ ہے کہ اس نے پھر اس کو ندامت ہوئی. اب ندامت اس کو ہیں, یہ زمین پہ پہلی موت ہوگی, اس سے پہلے لاشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ پہلا قتل تو نہیں, قتل تو چلے لاش ہے نا, ہاں اگر لوگ مرتے بھی تو ہوں گے ہاں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ میت کو کیا ہاں کہتے ہیں؟ میت کو دفناتے ہی ہوں گے, پتہ نہیں. پھر اگر دفناتے تو پھر قابیل کو پتہ پھر پتہ ہونا, پھر شاید یہ پہلی موت تو ان کی بات ہوئی, شاید یہ پہلی موت کہ اگر موت کا ذکر ہوتا تو وہ, لیکن یہ قتل کرنے کا کانسیپٹ اس کو تھا. کیوں اس نے کہا کہ لاکھ تو لاکھ میں تجھے قتل کر دوں گا, مار دوں گا. یہ کانسیپٹ اوپر ہے, موت کا کانسیپٹ موجود ہے, لیکن یہاں پہ اس نے کیا سکھایا؟ فواری سوءۃ اخی, کہ میں چھپاؤں اپنی لاش کو. چھپانے کی بات ہے, دفنانے کی بات تو نہیں, چھپاؤں. تو اس نے زمین کھود کے چھپانے کا طریقہ بتایا, شاید وہ چھوڑ کے جا رہا ہوئے, اس نے اس پہ چھپایا اس کے. فاصبح من النادمین, پھر وہ نادمین ندامت نادم والوں میں. اب اس کی ندامت جو ہے نا, اس کی ندامت اس لیے شاید نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈر گئے. ندامت اس کی وہ معاشرے سے ڈرنا ہے. لاش کو چھپانے کا مقصد یہی ہے نا کہ وہ پھر معاشرے سے ڈر رہا ہے, وہ پھر نادم ہو گیا. اگلی بڑی اہم آیت آ گئی ہے, اس کو ہم ہیں 5-7 منٹ 5 منٹ اوپر لے لوں جی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ واقعہ تو ہو گیا. اور واقعہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہی سلوک کر رہے ہو جو ان دو بھائیوں نے آپس میں کہا تھا. حق پہ وہ ہے, تم حق کے خلاف تم لڑ رہے ہو, وہ حق کے خلاف تم قابیل والا کام تم کر رہے ہو ان مسلمانوں کے ساتھ, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم قابیل والا رویہ رکھ رہے ہو, حابیل والا رویہ رکھنا ہے. من اجل ذالک, یہ بڑی زبردست آیت ہے. خیر قرآن کی ساری, اللہ پاک کی تو ساری باتیں ہی بہت زبردست. من اجل ذالک, اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا گیا اس وجہ سے. اجل تو ویسے ہم کہتے ہیں نا ایک مقررہ وقت کو کہتے ہیں, اور وجہ بھی کہتے ہیں. اس وجہ سے, اس غرض سے, اس بنیاد پہ. من, کیوں آگے جو بات آ رہی ہے من اجل ذالک, اگر وجہ والا ترجمہ کرتے ہیں, اسی وجہ سے کتبنا, ہم نے لکھ دیا, علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر, انہو من قتل نفسا, کہ یہ کہ جو ایک قتل ایک جان کو کرے گا, بغیر نفس, بغیر قصاص کے,
کہ قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے، خام خواہ قتل کر دے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کا بھی قتل کرنا جائز ہے نا، ان دونوں باتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرے گا فکأنما، پس وہ ایسا ہوگا قتل الناس جمیعا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ یہ مشہور آیت ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ یہ اللہ نے کہا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر لکھا ہے۔ میں ہمارے ذرا ہماری ذرا اوریجنلی وہاں پہ بنا لکھا، ہمارے لیے یہی بات پیچھے لکھی ہوئی ہے، آگے بھی لکھی ہوئی ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ہم پڑھ کے آئے ہیں قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، وہ بات ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ من اجل ذالک، اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا۔ یہ عجیب بات ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اگر لکھا جائے، یہ تو انسانیت کے یا آدمیت کے شروع کا واقعہ ہے، شاید ابھی ذکر کیا ہے، شاید اس وقت کوئی مرا بھی نہیں تھا یا قتل بھی نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کا ہے۔ بنی اسرائیل تو ہزاروں سال بعد آئے ہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا یا اسحاق ہوا ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوا ہے، پھر بنی اسرائیل ہوا ہے۔ تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصول آگے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، یہ اسی بنیاد پر ہم نے، اس نے ایک انسان کو قتل کیا تھا نا، فساد فی الارض یا جو گند بچایا تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے طے کر لیا کہ یہ قصاص کا بدلہ شروع سے چلا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قصاص کا کانسیپٹ موجود ہے، تورات میں یہ سینٹنسز ملتے ہیں کہ ایک آدمی کے بدلے میں آدمی قتل کیا جائے گا، یہ تورات کے پرانے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بھی کوئی سینٹنسز تورات میں، موجودہ تورات میں بھی ملتے ہیں کہ بندے کا قتل، قصاص والا کانسیپٹ ان کے پاس موجود تھا۔ تو پرانا اس زمانے میں تو یہ قصاص والا کانسیپٹ موجود تھا، شاید اس لیے چھپا رہا تھا، بھاگ رہا تھا نا، وہ قابیل قصاص والا کانسیپٹ شاید اس وقت حکم ہوگا اس کا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بنیاد بتا رہے ہیں کہ کوئی انسان کو جو قتل کرے گا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے ایک انسان کو قتل کرنا، یہ بنی اسرائیل میں بھی لکھا گیا اور یہ ابھی تک ہم پر قائم ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ یہ کہا کیوں کہا؟ یہ کیوں اس لیے کہا، وَمَنْ أَحْيَاهَا ترجمہ کر لیتے ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے سارے انسانوں کو اس نے زندہ کر دیا۔ یہ کیوں ہے؟ انسان کا قتل جو ہے نا، بغیر اس کے، بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ دو صورتیں ہیں جس میں انسان کا قتل جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی لمیٹیشن ہے۔ باقی انسانیت کی جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو قتل کرنا، ایک آدمی نے قتل کیا ہے، جس نے یہ قتل کیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اس کا دل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس نے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کیا، کہ اپنے ماں باپ بھائی کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا دل اتنا ہو گیا کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ لگا کے کیوں گئے؟ سارے انسانوں کا پھر ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے، یہ سارے معاشرے کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ کیوں ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں اگر کانسیپٹ ہوں، اس نے مجھے قتل کیا ہے، میری بیوی کو قتل کیا ہے، سارے انسانوں میں سارے شامل ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو سزا دلوانے میں میرا بھی اپنا رول ہونا چاہیے، یہ پورے معاشرے کی ڈیوٹی ہو جائے گی کہ یہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی سزا کا ساتھ دینا۔ اس لیے اللہ پاک نے وہ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ قتل کیا ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہوگے تو پھر کل وہ تیسرے کو قتل ایک کو قتل لے گا، اسی کا دل بنتا جائے گا۔ تو یہ اس لیے تو یہ سارے معاشرے کو پہ افیکٹ کرتا ہے ایک قتل، تو یہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اس میں اور علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ یہ جو ایک انسان کا قتل ہے، اس کے پھر سارے اس کی وکالت نہ کی جائے، اس کی گواہی کو چھپایا نہ جائے، یہ سب کی ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ وہ ایک عالم صاحب کے ادھر عدالتوں میں ایک بیان تھا عالم صاحب کا، میں بھی گیا، ایک وکیل صاحب نے مجھے بلا لیا تھا، وہاں پہ عالم صاحب نے کہا تھا، ان کو کہا تھا آپ نے اس قاتل کی وکالت نہیں کرنی جو آپ کو پتہ ہے وہ قاتل ہے، آپ اس کا کیس نہیں لیں گے، ورنہ آپ اس زمرے میں آئیں گے کہ آپ اس کی پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ قاتل کو ہرگز پروٹیکٹ نہ کیا جائے گا، مقتول کے ساتھ دیا جائے گا، ان کا عالم نے اس کو بھی۔
تو یہ اس نے فکان نما الناس جم، جس نے ایک کو قتل کیا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور ساری انسانیت کا ڈیوٹی، ظاہر ہے اس نے فزیکلی قتل تو نہیں کیا، لیکن یہ کام ایسا ہو گیا کہ ساری انسانیت مل کر اس سے قصاص لے گی جتنا جتنا جس کا رول ہو سکتا ہے. اور جس نے ایک کو زندہ کیا اور اس نے پھر اسی کے مقابلے میں ساری انسانیت کو اس نے زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ بنی اسرائیل کے پاس یہ کام ہونے کے بعد، لکھنے کے بعد، نبی ان کے پاس آتے رہے. رسولنا جمع کا ہے، ان کے دلیلوں کے ساتھ ہمارے نبی آتے رہے کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو یاد دلاتے رہے ان کو. ثم ان کثیرا منہم، ان میں سے پھر بھی، ان میں سے بنی اسرائیل میں سے بہت سارے، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، اسراف کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ زیادتی کرتے رہے. کہ یہ تم بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تم تو وہ قوم ہو کہ اتنے نبی بھی آئے، یہ احکامات بھی نازل ہوئے، اور اس کے باوجود بھی نبی بھی آتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم بھی اسراف سے تم بعد نہیں آئے. یہ آخری آیت ذرا اور امپورٹنٹ ہے. یہ اور کانسیپٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کو یہ بات تو بتا دیا، لیکن چونکہ یہ فساد فی الارض کا ذکر آ چکا ہے نا، قتل فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض کا اوپر بھی ذکر آ رہا ہے. اب اللہ پاک ایک اور بہت اہم حکم دے رہے ہیں، انما، بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جزاء الذین، ان لوگوں کا بدلہ، ان لوگوں کی جزا، یحاربون اللہ. اچھا یہ سارے اب تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تک وہ جو پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ مومن تو کیا کریں گے، مومنوں کو کیا خطاب ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، نظام انصاف قائم کرنا ہے اللہ کے. پیچھے پچھلے رکوع میں پڑھ کے آئے نا، نظام انصاف قائم کرنا ہے. اور یہ سارے احکامات اس لیے آ رہے ہیں، یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نظام انصاف قائم ہو رہا ہے، تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو، رکاوٹ پیدا کر رہے ہو. وہ حابیل جو کھڑا ہوا تھا وہ نظام انصاف کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور قابیل اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور یہ نظام جو قائم ہو رہا ہے اس کے خلاف تم کھڑے ہو. اسی انما جزاء الذین، ان لوگوں کا بدلہ، یحاربون، حرب جنگ کو کہتے ہیں، یحاربون جو جنگ کرتے ہیں. یہ کون سی جنگ ہے؟ یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ سے جنگ کرتے ہیں، رسول سے کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ جو اللہ اور رسول کے احکامات کی بنیاد پر یہ جو نظام جو قائم ہو رہا ہے نا، اس کو خراب کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل بھی ہیں، اور بھی کوئی بھی فساد فی الارض والے ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی فساد فی الارض والے لوگ ہوں، جو نظام انصاف کے نظام کی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہوں. یحاربون اللہ، وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یسعون سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض فسادا، زمین میں فساد پیدا کرنے کی. یعنی یہ اسلامی نظام حکومت کے خلاف ان کے اندر سے اٹھنے. یہ باہر والے نہیں ہیں، باہر والوں کے لیے تو جہاد کا حکم اللہ پاک نے مینشن کیا ہوا ہے جگہ جگہ پہ. وہ تو یہ وہ کام ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ بنی اسرائیل ہوں یا مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، ان الذین جو اللہ سے جنگ کر، یہ فساد پیدا کر رہے ہیں، زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، فسادن. اب اس کا انما جزا، اس کے علاوہ ان کی جزا نہیں ہے، وہ جزا بہت سخت ہے. ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے. ہاں معنی تو یہی ہے، ان یقتلوا. یہ یقتلوا کو باب تفعیل میں ساری وہ آگے، یہ جب باب تفعیل میں قتل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تقتیل ہے. تقتیل، قتل یقتل تقتیلا، یہ کیا ہے؟ مبالغے، بہت زیادہ قتل کرنا، بہت زیادہ خون خرابہ کرنا. تب اس کو قتل کو قتل جب بنایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑی قوم ہے جو یہ فساد بلا رہی ہے، تو ان کو بری طرح تم قتل کرو، ان سب کو مارو، بم مارو ان پر. یہ ایسے ہی ہے جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے سب کا تم قتلوا کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مسکر جس کو کہتے ہیں، ان کو اس طرح مارو، یہ جو اس قسم کے کر رہے ہیں. ان یقتلوا، آگے بھی آؤ، یصلبوا. یہ صلبہ صرف صلیب دینا ہوتا ہے. صلبہ جب کہیں کہ بہت برے طریقے سے، مبالغے کے طریقے سے ان کو پھانسی پہ، تاکہ عبرت حاصل کریں، ان کو یصلبوا. تیسرا بلا او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے، یہ بھی قطع نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، قطع، بہت زیادہ مبالغے طریقے سے ان کو کاٹو. ایدیہم وارجلہم، ان کے پاؤں، من خلاف، ایک طرف سے ہاتھ کاٹو، دوسری طرف سے پاؤں کاٹو، اور سب کے کاٹو جتنے بھی اس میں انوالو ہوں. اس میں یہ کنسپٹ. اور آخر میں ہے او ینفوا من الارض،
یا ان کو زمین میں سے نکال دو، ملک بدر کر دو، ارض بدر کر دو، ینفو من نفع ینفی، ملک سے نکال دینا، ارض سے نکال دینا، اور ینفو من الارض۔ اب ان چاروں بات، اچھا پہلے یہ ترجمہ میں کر لوں تو پھر ذرا سی بات کر لیتا ہوں 5 منٹ۔ ذالک لہم خزی، یہ اس لیے ہے کہ لہم خزی فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی پیدا کر دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، وہ تو ہے ہی، آخرت والا بڑا عذاب تو ان کو ملنا ہی ہے۔ آگے ایکسیپشن اللہ پاک نے لگا دیا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا، یہ توبہ کب کریں؟ من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا، تم ان پہ قابو پالو، تمہاری قدرت میں آ جائیں۔ یہ جو زمین میں فساد کرنے والوں پہ جب حکومت قابو پالے وہ اس وقت توبہ کریں؟ نو، اس سے پہلے ان کو احساس ہو جائے وہ پھر توبہ کر لیں، تو پھر ان کو یہ دنیاوی سزا سے اس کی بدلہ۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ تو لیا جائے گا یا کچھ اور کیا جائے گا، لیکن ان کو یہ جو تقتلوا ان تقدروا علیہم فاعلموا، اگر یہ ایسی بات ہے توبہ کر لیں، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے۔ یہ 4 باتوں کی، چار قسم کی سزائیں ہیں، وہ ذرا سی بیان کر دیں۔ اس کے لیے ایک آیت، ایک واقعے کا حوالہ دیا جاتا ہے، جنرل بات ہے، کوئی بھی زمین میں فساد، جب زمین نظام حکومت کے خلاف یا نظام اسلام کے خلاف کوئی قوم اٹھے گی، اس میں فساد کرے گی، تو اللہ پاک کا سخت غصہ ہے کہ ان کو یوں مارو، ان کو سلیب دو۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ 2 قبیلے، نام تو دونوں کے میں بھول گیا ہوں، ان میں سے کچھ افراد مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے۔ مدینہ میں آئے تو وہ ایسے علاقے کے تھے، مدینہ کی آب و ہوا انہیں رات نہیں آئی، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، جو جہاں پہ بیت المال کے اونٹ تھے، نہ صدقے کے اونٹ یا بیت المال کے جو اونٹ تھے، وہاں پہ ان کو مقرر کر، ان کو وہاں بھیج دیا کہ وہاں پہ رہو، کھلی فضا میں رہو گے، مدینہ کی فضا سے نکل جاؤ گے، اور ان اونٹوں کا دودھ پیو گے، شاید تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ وہاں گئے، 1 آدھ دن رہے، جب بھی رہے انہوں نے کیا کیا، ابھی نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو اونٹ کے رکھوالے تھے، جو چروائے تھے، جو اس پہ نگران ہمارے حضور کی طرف سے مقرر تھے، ان دونوں کو قتل، 2 تھے 4 تھے جتنے بھی تھے، ان کو قتل کیا، بلکہ قتل کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی سلاخیں ماری، ان کو قتل کیا اور اونٹ لے کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بندے دوڑائے، پیچھے پہنچے، ان کو پہنچ گئے، ان کو پکڑ کے لائے ہیں، ان سب کے ساتھ یہ سلوک کیا حضور نے، ان سب کے خلاف ان سب کو قتل کیا ہے، ان کی آنکھوں میں سلاخیں ماری ہیں، یہ بھی مینشن ہے۔ تو یہ جو فساد فی الارض والا معاملہ ہے نا، فساد فی الارض والا معاملہ، اس پہ اللہ کو سخت غصہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کا قتل اس کو پسند نہیں ہے، تو جو اس طرح مسکر کرتے رہے تو ان کو تو اللہ پاک نے، اچھا یہ 4 باتیں ہیں کہ ایک تو ان یقتلوا، اگر انہوں نے صرف قتل کیا ہو گیا تو وہ صرف قتل کیے جائیں گے، او یسلبو، اگر چوری بھی کی ہے، مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو پھر ان کو پھانسی دیا جائے گا۔ اس کی ذرا تفصیل علماء نے لکھی ہے، اور یسلبو، ان کو سلیب بھی دیا جائے گا۔ او تقطع ایدیہم، اس فساد میں اگر صرف انہوں نے مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا ہے، تو پھر ان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اس قسم میں۔ اور اگر یہ تینوں کام نہیں کیے لیکن اس میں منصوبے میں شامل تھے تو ان کو او ینفوا من الارض، ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے بھی علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ 4 سزائیں اس طرح ہیں۔ اچھا ایک اور ذرا سی بات اس میں، او ینفوا من الارض، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ایسے بندے کو ینفوا فی الارض، اس کو ملک بدر کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ جو گند یہاں کر رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے شہر میں بھیجوں گا وہاں بھی جا کے گند کرے گا، تو اس کو ینفوا فی الارض کا یہ مطلب انہوں نے لیا کہ اس کو اس زمین سے ہٹا کے قید خانے میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا یہ زمین میں، کسی بھی زمین میں جائے گا، ہماری زمین ہے، وہاں جا کے اس نے یوں بھی کیا کہ اس کو اس زمین سے نکال کر بند کر دو کہ کسی زمین میں یہ پھیل بھی نہ سکے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا ہے ان دونوں رکوعوں میں کہ تم کیا کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ جو اختیار لوگوں کے لیے یہ چیز ہوگی نا، عوام ظاہر ہے یہ تو پھر یقتل، یہ تو عوام تو نہیں ہے، لوگوں کی پکڑ پکڑ
دیکھیں یہ قصاص والا معاملہ بھی ہے، میں کوئی میرے بھائی کو قتل کرے گا میں اس کو پکڑ کے قتل تو نہیں کروں گا، میں حکومت کے پاس جاؤں گا، یہ نظام یہ تو نظام عدل جو ہے حکومت وہ چلائے گی، یہ اپنے ہاتھ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے قانون تو یہی ہے نا، یہ جو اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سارے خراب ہو، ٹی ٹی پی ہے کہ یہ سارے تم امریکہ کے پتہ نہیں پٹھو ہو کیا ہے تو ہم تمہیں ماریں گے، مسجدوں میں ہم بم پھاڑیں گے، ہیں یہ تو